एजाज की बात है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ। मैंने उनको शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया था मिलना। इंडियन मीडिया में चीखों पुकार का समा हो गया। 1.5 माह पहले तक क्या डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान के बारे में यही नजरिया था? 13 फरवरी सन 2025 के अलावा पाकिस्तान ये इंश्योर करे कि उसकी टेरिटरी किसी और मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल न हो। इस जुए से 100 सालों तक पाकिस्तान से फायदा उठा 100,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिटकॉइन माइनिंग और एआई डाटा सेंटर के लिए मुख्तस कर देता बुनियादों महसूस, जो कि हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों का एक मुंह बोला सबूत है। चलिए जानते हैं कि इस मुलाकात की इंप्लीकेशंस क्या होंगे और पाकिस्तान के लिए कौन से नए मौके खुले जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 18 जून सन 2025 एक तारीखी लम्हा जब पहली बार पाकिस्तान के सर्विंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट की तरफ से मदऊ किया जाता है और व्हाइट हाउस में दोनों की मुलाकात होती है। ये मुलाकात अपने आप में एक तारीखी और मिसाली तो है ही, और इसमें जो इसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आती है वो इससे भी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। लेकिन इस मुलाकात की थोड़ी सी तफसीलात आपको कुछ ये बताते हैं कि ये तारीखी मुलाकात इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इससे पहले फील्ड मार्शल अयूब खान, जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ को भी मुलाकात के लिए मदऊ तो किया गया था, लेकिन वो एक हेड ऑफ द स्टेट की हैसियत से, न कि सर्विंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से। ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ही ये शर्फ हासिल हुआ है कि पहली बार किसी सर्विंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक यूएसए के प्रेसिडेंट के साथ मिलने का मौका मिला हो। इसके बाद इस मुलाकात के अंदर हम जरा डिटेल देखें तो इस मुलाकात के अंदर हमारे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और डीजी आईएसआई जो कि मुशीर कौमी सलामती भी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक भी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मौजूद थे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ फॉरेन सेक्रेटरी मार्को रूबियो और स्टीव विटकॉफ जो कि स्पेशल एनवॉय टू मिडिल ईस्ट हैं व्हाइट हाउस के, ये भी मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आती है वो इंतहाई हैरान कुन तो है ही, लेकिन अनएक्सपेक्टेड भी थी। शायद ये स्टेटमेंट हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर डिजर्व भी करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट आती है वो खुद कहते हैं कि मेरे लिए एक एजाज की बात है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मिलना, और फिर वो एडिशनली ये कहते हैं कि मैंने उनको शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया था। ये दो स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जिन्होंने दुनिया में तो खलबली मचाई, लेकिन इंडियन मीडिया में चीखों पुकार का समा हो गया। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि पाकिस्तान ईरान को सबसे ज्यादा बेहतर जानता है और मैंने इनको खुश नहीं पाया। ये कुछ स्टेटमेंट्स मैंने आपके सामने रखी हैं। इस मुलाकात की कुछ मजीद तफसीलात के अंदर चलते हैं तो इस मुलाकात के अंदर बिटकॉइन माइनिंग के ऊपर बात की गई है, एआई डाटा सेंटर्स के ऊपर बात की गई है। इस मुलाकात के अंदर ही मिनरल्स माइनिंग जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप का खुद का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है उसके ऊपर बात की गई है। फिर इसके अलावा पाकिस्तान और यूएसए की ट्रेड के मुतालिक बात की गई है। फिर इसी मुलाकात के अंदर ईरान और इजराइल के मामले को तफसीली तौर पर देखा गया है, और फिर इसी मुलाकात के अंदर दोनों पाकिस्तान और अमेरिका की जो टेररिज्म के खिलाफ इनकी जो मुश्तरका कोशिशें हैं उसके बारे में भी तफसीली तौर पर गुफ्तगू की गई है। इस मुलाकात का दौरानिया 1 घंटा मुकर्रर किया गया था जो कि बढ़कर 2 घंटे तक रही है। ये अपने आप में भी एक बड़ी बात है। 1 मिनट जरा रुकिए। 1.5 माह पहले तक क्या डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान के बारे में यही नजरिया था, और वो क्या पाकिस्तान को तब भी एक बेहतरीन मुल्क और पाकिस्तानी कौम को एक ज़हीन कौम कहते थे? चलिए देखते हैं। 13 फरवरी सन 2025, ये कोई 4 महीने पीछे की ही बात है, जब मोदी व्हाइट हाउस में मुलाकात के लिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात के लिए पहुंचते हैं। इन दोनों की मुलाकात बड़े खुशगवार माहौल में होती है क्योंकि मोदी और ट्रंप की दोस्ती बड़ी मिसाली मानी जाती है, और ये दोनों प्रेसिडेंट जब नहीं थे डोनाल्ड ट्रंप तब भी इनकी मुलाकातें होती रही हैं। इवन डेट के जब डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन मुहिम चल रही थी तब मोदी खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जाके उनकी इलेक्शन मुहिम के अंदर हिस्सा डालते हैं और वहां पर स्पीच भी करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के हक में। अब इस मुलाकात में ये होता है कि इस मुलाकात तो हो जाती है, लेकिन इसके बाद जो व्हाइट हाउस की ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है उसके अंदर पाकिस्तान का नाम एम फजूल में ले दिया जाता है। इस मुलाकात के अंदर कहा जाता है, इसकी मुलाकात की जो स्टेटमेंट आती है ऑफिशियल स्टेटमेंट, उसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान जो कि 26/11 मुंबई अटैक्स और पठानकोट अटैक्स के जो मुजरिमान है उनको सजा दे। फिर उसके अलावा पाकिस्तान ये इंश्योर करे कि उसकी टेरिटरी किसी और मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल ना हो। इस जो स्टेटमेंट थी इसको पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने भी बहुत सख्त अल्फाज में कंडेम किया, और इसमें तुक भी नहीं बनता था कि जब दो मुल्कों के
ایک وزیر اعظم اور صدر مل رہے ہیں تو پھر اس میں تیسرے ملک کا ذکر کرنے کا بات ہی نہیں بنتی. اور پاکستان خود دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار ہے, تو پاکستان کے اوپر کیسے الزام لگایا جا سکتا ہے دہشت گردی کا؟ چلے یہ تو ایک الگ معاملہ ہے. یہ میرا آپ کو بتا دیں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ اور مودی کتنے اسٹرانگ ان کے ریلیشنز تھے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے پاکستان کے بارے میں کیا خیال تھا, وہ پاکستان کو کچھ سمجھتے بھی نہیں تھے. لیکن اب اچانک ایسا کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے تمام نظریات چینج ہو جاتے ہیں, اور پاکستانی ان کی نظر میں ایک عظیم اور بہترین قوم بن جاتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ ملاقات کو وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. چلیے اس پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں. اس سب کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے بنیانو مرصوص, جو کہ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں کا ایک منہ بولا ثبوت ہے. اس 10 مئی کے بعد ہمارے بارے میں جو دنیا کے تمام جو موقف ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں. یہ معاملہ شروع تو پہلگام اٹیک سے ہوا تھا, جس کی 10 منٹ بعد FIR کٹ جاتی ہے, اور ایک اس طرح یہ خود سے کنسٹرکٹڈ ایک اٹیک تھا جو کہ کہا جاتا ہے, اور پاکستانی جو ثبوت پیش کر رہے ہیں وہ یہ سب یہی شو کرتے ہیں کہ انڈیا نے یہ سب کچھ ایک پلانڈ تھا. لیکن اس کے بعد جو انڈیا نے بغیر کوئی تحقیقات کیے, بغیر کچھ ثبوت دیے پاکستان کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے, آپریشن سندور جو کہ تندور بن جاتا ہے, اور پھر پاکستان انڈیا کو ایسا جواب دیتا ہے جس میں نہ سکھوئی طیارہ بچتا ہے, نہ مگ بچتا ہے, اور نہ ہی رافیل بچتا ہے. یہ سب تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. پھر S-400 کی بیٹری بھی تباہ و برباد کر دی جاتی ہے. پھر اس کے علاوہ انڈیا کی ملٹری بیسز کو ایسا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ پھر انڈیا 10 مئی کو جیسے ہی پاکستان نے جواب دیا, اس کے بعد 4 بجے پاکستانی وقت 4 بجے کے وقت کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ آتا ہے کہ میں نے سیز فائر کروا دی ہے. خاص طور پہ سب کو پتا ہے کہ یہ سیز فائر کس نے کروائی, اور انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کرتا ہے کہ سیز فائر کی درخواست تھی انڈیا کی طرف سے کی گئی تھی, کیونکہ انڈیا کو ان ایکسپیکٹڈلی بہت ہی زیادہ نقصان ہو گیا تھا. اس کے بعد پاکستان دنیا کے سامنے ایک پاور کے طور پر ابھرا. پاکستان کو دنیا نے ایک ونر کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا ہے, اور اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ سمیت تمام لوگ ہمیشہ اسی کے ساتھ تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں کہ جو جیتا ہوا ہو, جو ونر ہو, جو طاقتور ہو. اس میں تو پاکستان کے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ کے خیالات بالکل چینج ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ پاکستان کچھ ایسے اقدامات اٹھاتا ہے جس سے ڈونلڈ ٹرمپ مزید پاکستان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. سب سے پہلا یہ کہ پاکستان بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ آئے انویسٹمنٹ کریں, اور یہاں پر آ کر ہماری جو منرلز ہیں, معدنیات ہیں, یہاں پر آ کے مائننگ کریں, اور ہماری معدنیات کو نکالیں اور انویسٹمنٹ کریں پاکستان میں آ کے. اور پاکستان نے تو اتنا بھی کہہ دیا کہ اگر USA پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتا ہے تو 100 سالوں تک معدنیات ختم نہیں ہوں گی, اور USA 100 سالوں تک پاکستان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ پاکستان 2000 میگا واٹ آف الیکٹریسٹی بٹ کوائن مائننگ اور AI ڈیٹا سینٹرز کے لیے مختص کر دیتا ہے. یہ ایک بہت ہی بڑا قدم تھا. اس کے علاوہ پاکستان کرپٹو کونسل کا بھی قیام کرتا ہے, جس کے CEO بلال بن ثاقب ہیں, جو کہ پھر اس کے بعد کوئی کانفرنس ہوتی ہے 2025 لاس ویگس کے اندر, جس کے اندر JD وینس جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں USA کے, اور امریکن پریزیڈنٹ جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دونوں بیٹے ایرک ٹرمپ اور جونیئر ڈونلڈ ٹرمپ, یہ دونوں بھی شرکت کرتے ہیں. اس کانفرنس کے اندر ہمارے جو CEO ہیں کرپٹو کونسل کے بلال بن ثاقب, یہ پاکستان کا مقدمہ ایک بہترین طریقے سے پیش کرتے اور بتاتے ہیں دنیا کو کہ پاکستان بٹ کوائن ریزروز رکھنے جا رہا ہے. ایک آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ میں نے بٹ کوائن مائننگ کیسی ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے, کیسے کرتے ہیں, اور گھر بیٹھے آپ کیسے لاکھوں ڈالرز کما سکتے ہیں, جبکہ ایک بٹ کوائن 2 کروڑ روپے پاکستانی سے زیادہ مالیت کا ہے. کیسے آپ گھر بیٹھے صرف لیپ ٹاپ کے اوپر ایک سافٹ ویئر سے آپ کیسے کما سکتے ہیں, اس کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ کیسے کام کرتا ہے. آپ کو یہ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا. اس کے علاوہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر شہباز شریف اور ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جب کوئی بھی تقریب ہوئی ہے, جہاں بھی گئے ہیں, انہوں نے بار بار ذکر کیا ہے کہ ہماری جو جنگ یہ سیز فائر ہوئی ہے, یہ اس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے رکوایا تھا. اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا بہت ایک کلیدی کردار انہوں نے ادا کیا ہے. انہوں نے بار بار ڈونلڈ ٹرمپ کو پیس میکر بھی کہا ہے, جبکہ انڈیا نے اس کی مخالفت کی ہے. اور جیسے ہی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ ملاقات کا کہا جاتا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ سب سے پہلے مودی کو فون کرتے ہیں, اور مودی کے ساتھ تقریباً کوئی 35 منٹ کی کوئی تفصیلی گفتگو بھی کرتے ہیں. پھر اس گفتگو کے اندر مودی کو ٹرمپ کہتے ہیں کشمیر ایشو پر بات کرتے ہیں, لیکن مودی صاحب ان سے وہ بات کرنے پر منع کر دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم تھرڈ پارٹی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور اس کے علاوہ ٹرمپ کی جو کوششیں تھی سیز فائر میں, اس کو بھی وہ ڈینائی کر دیتے ہیں اچھے سے.
جس سے ڈونلڈ ٹرمپ کو تو ایک دھچکا لگے گا کہ یار یہ کیا بدتمیزی ہے کہ میں نے ایک تو ان کو بچایا اور اوپر سے یہ مجھے ہی بکواس کر رہے ہیں. پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا نظریہ پاکستان کے متعلق کیوں نہ بدلے؟ جب جس کو وہ ایک دوست سمجھتے تھے وہ تو ان کی کوششوں کو سراہتے ہی نہیں ہے، جبکہ ایک ایسا ملک جس کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے وہ تو ان کو بار بار پریز کر رہا ہے، تو وہ کیوں نہ اس ملک کی طرف متوجہ ہوں. پھر اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہم اب تک کوئی درجن سے زیادہ سٹیٹمنٹس دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بار بار آئی ہیں کہ کشمیر ایشو کے اوپر بار بار سٹیٹمنٹس بھی ہم کو دیکھنے کو ملی ہیں. چلیے اب جانتے ہیں کہ اس ملاقات کی امپلیکیشنز کیا ہوں گے اور پاکستان کے لیے کون سے نئے مواقع کھلنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو پاکستان کو بٹ کوائن مائننگ اور اے آئی میں تو پاکستان میں انویسٹمنٹ شیورلی آنے جا رہی ہے انشاءاللہ عز و جل. اس کے علاوہ منرلز، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا خود کا بھی بہت زیادہ انٹرسٹ ہے منرلز کے اندر، اس میں بھی پاکستان میں انویسٹمنٹس آنے جا رہی ہیں. تیسرا، پاکستان دنیا میں ایک طاقت کے طور پر ابھرا ہے اور یہ جو ہماری ملاقات ہوئی ہے یہ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی، اس کے بعد دنیا پاکستان کو ایک الگ ہی میرر سے دیکھتی ہے، ایک الگ ہی نظریے سے دیکھنا شروع ہو گئی ہے. اور پاکستان یو این سیکورٹی کونسل کا ممبر بھی ہے، جو کہ 2 سالوں کے نان پرماننٹ ممبر ہے، اور پاکستان ایران اسرائیل وار میں کلیدی ایک مین کردار بھی ادا کر رہے ہیں. پاکستان نے کھل کر ایران کا ساتھ بھی دیا ہے اور 20 جون 2025 کو پاکستان، چین اور روس کی حمایت سے اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے. پاکستان دنیا میں تو ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے اور دنیا کی اب ضرورت بن چکا ہے. اس کے علاوہ پاکستان یو ایس اے کے جو ریلیشنز ہیں وہ بھی مضبوط سے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. ایک تو ہم ٹریڈ کی بات کریں گے کہ ٹریڈ میں پاکستان نے آفر کر دیا ہے کہ ہم یو ایس اے کو زیرو ٹیرف ٹریڈ متعارف کروانے جا رہے ہیں، کہ کچھ چیزوں کے اوپر زیرو ٹیرف، کوئی ٹیرف نہیں لگائیں گے، تاکہ یو ایس اے کے ساتھ ہماری ٹریڈ مزید بہتر ہو اور یو ایس اے کی امپورٹس بھی آئیں اور ہمارے ایکسپورٹس بھی بڑھیں. اس کے علاوہ پاکستان اور یو ایس اے کے آج تک کے جو ریلیشنز تھے وہ ملٹریلی ریلیشنز تھے، لیکن اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اب جو ریلیشنز ہوں گے اکونومیکلی بھی، اسٹریٹجیکلی بھی اور ہر لحاظ سے بہت زیادہ مضبوط اور بہترین ہوں گے انشاءاللہ. ایک تو امریکن ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کی طرف کافی زیادہ متوجہ ہو سکتے ہیں. پاکستان اب ایک ونر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، پاکستان کی ایک اب الگ ویلیو ہے دنیا میں، اور پاکستانی جو ہتھیار ہے، پاکستانی پائلٹس اور ہر ایک پاکستانی شعبے کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. اب سب دعا کیجیے اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا اور پاکستان انشاءاللہ ان سر بلندیوں پہ جائے گا. صرف ہم اب یو ایس اے میں ہم ڈیپینڈنٹ نہیں ہونے جا رہے ہیں، ہم بھکاری نہیں رہے. اب دنیا کو ہماری ضرورت ہے، دنیا میں انٹرسٹڈ ہے اپنی انویسٹمنٹس کرنے کے لیے، نہ کہ ہم بھیک مانگنے جا رہے ہیں کسی سے. ہم سینہ تان کے جاتے ہیں، ہم پاکستانی ہیں. پاکستان زندہ.